مجھے تو اسی خدائی کو دیکھنا ہے، اسی خدائی سے مانگنا ہے۔ اس سے تو نبی نے فرمایا اگر ایک نمک کی ڈلی مانگنی ہو یا جوتی کا تسمہ مانگنا ہو تو فرمایا کہ وہ بھی اللہ سے مانگو، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ حالانکہ نمک کی ڈلی کی حیثیت کیا ہے؟ پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹا کے آپ نمک مانگ لیتے ہیں، سامنے والے سے، ساتھی سے آپ جوتے کا تسمہ مانگ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، جوتے کا تسمہ مانگنا ہو یا نمک کی ڈلی مانگنی ہو تو فرمایا وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو، اس لیے کہ پورے عالم میں تصرف کرنے والا وہی ہے۔ وہ اگر تصرف کرے گا، وہ اوپر سے اجازت دے گا تو زمین والا تمہیں دے گا، اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو زمین والا دروازہ نہیں کھولے گا۔ تو لہٰذا اس حدیث کا مطلب بھی نکلا کہ اگر آپ کو ایک نمک کی ڈلی کی ضرورت ہے تو پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے خدا سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے نمک کی ڈلی چاہیے، سالن میں نمک ڈالنا ہے۔ یہ پڑوسی سے مانگنا ہے تو یا اللہ اس کے دل میں ڈال دیجئے، وہ عزت کے ساتھ مجھے نمک دے دے۔ اور یہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں، چلتے چلتے دل میں دعا کرتے چلے جاؤ۔ ساتھی سے تسمہ مانگنا ہے، روم میٹ سے تسمہ مانگنا ہے، اب دعا دل میں کوئی یا اللہ اس سے مجھے جوتی کا تسمہ مانگنا ہے، اس کے دل میں ڈال دے، مجھے یہ تسمہ دے دے عزت سے، میں اس سے تسمہ مانگتا ہوں بس خدا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ تصرف اوپر سے آنا ہے۔ جب اوپر سے تصرف ہوگا اور اس تصرف اس کے قلب میں ہوگا، اس کا دل جب راضی ہوگا تبھی تمہیں کچھ دے گا۔ اور اگر آپ نے ڈائریکٹ سے مانگا اور اوپر تصرف نہیں ہو، اوپر سے اجازت نہیں ہوئی، تو آپ 1000 دروازے کھٹکھٹائیں، آپ 1000 پاؤں میں گریں، 1000 آنسو بہائیں، وہ آپ کو ایک نمک کی ڈلی نہیں دے گا۔ اس لیے فرمایا لا متصرفہ فی العالم الا اللہ، اس لیے کہ پورے عالم میں یہ تصرف کرنے والا اس اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو معلوم ہے کہ وہ اللہ کا ایک دروازہ، اسی دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو گے تو ملے گا، تو اسی در سے ملے گا، وہ کھلے گا تو تمہیں ملے گا، اگر وہ نہیں کھلے گا اور پھر کوئی اور دروازہ کھل کر تمہیں دینے والا نہیں ہے۔ اس در کو نہ چھوڑنا، اس در کو نہ چھوڑنا، دیر ہوگی سویر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در سے ہی تمہیں عطا کرے گا۔ اور وہاں اگر اجازت نہ ہوئی تو پھر آپ کو ملنے والا نہیں ہے، اور وہاں اجازت ہو گئی تو دروازہ کھٹکھٹا کے لوگ خود آ کر تمہیں دے دیں گے۔ اس لیے فرمایا اس سے رابطہ اور ضابطہ تمہارا قائم رہنا چاہیے، اس سے کہ لا معبود الا اللہ ہے، اور جب معبود ہے تو پھر لا محبوب الا اللہ ہے، جب محبوب ہے تو پھر لا مقصود الا اللہ ہے، اور جب مقصود ہے تو مقصود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے مقاصد وہیں سے پورے ہوتے ہیں۔ تو لا متصرفہ فی العالم الا اللہ ہے، تو جب اللہ کی ذات پورے عالم میں تصرف کرنے والی ہے تو پھر آپ کو کوئی اور در کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اس در کا جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں، یا خدا کے در کو پکڑے رکھیں۔ اگر ابھی آپ کو نہیں مل رہا تو یہ سمجھیں کہ خدا یہ میرے ماں باپ سے زیادہ میرا ہمدرد ہے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے وقت کے منتظر ہیں، جو وہ وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود مجھے عطا کر دیں گے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جب دعا کرو تو جلدی نہ مچاؤ کہ یا اللہ بس جلدی قبول کر، یا اللہ بس یہ ابھی دے دے، جلدی دے دے، نہیں، جلدی نہ مچاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کس وقت وہ چیز دینا تمہارے لیے نافع ہے۔ اس لیے کہ نابالغ معصوم بچہ تو چاہتا ہاتھ بڑھا کے روٹی منہ میں ڈال لوں، لیکن ماں کو پتا کہ ابھی روٹی کا متحمل نہیں ہے اس کا معدہ، اگر اسے روٹی کھا لی تو معدہ اس کا متحمل نہیں، ابھی تو دودھ کا زمانہ ہے، اگر اس کے ہاتھ کوئی لگ بھی جائے تو چیز اس سے چھین لیتی ہے۔ لیکن جب 2 سال کا عرصہ مثلا پورا ہو گیا دودھ پلانے کا، اب دودھ چھڑا کے زبردستی روٹی کھلانے کی عادی بناتی ہے۔ پہلے روٹی اس کے ہاتھ سے چھینتی تھی، اب زبردستی اس کو کھلاتی ہے، طرح طرح کے ڈھکوسلے کرتی ہے کہ یار روٹی کھانے لگ جائے، اور وہ بیچارہ ٹانگیں مارتا کہ یار کیسے ظالم ماں ہے، اچھا بھلا دودھ کا لطف آتا تھا، دودھ چھڑا رہی ہے۔ تو معلوم ہے کہ دیکھو اس وقت کو وہ ہمدرد ماں جانتی ہے کہ کب دینے کا زمانہ ہے، کب روکنے کا زمانہ ہے۔ اس لیے فرمایا دعا میں جلدی نہ کرو، تمہارا مانگ اللہ کے در کو کھٹکھٹاتے رہو، مانگتے رہو، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کس وقت میں اس کو عطا کرنا ہے، اللہ اس وقت میں اس کو عطا کر دیتا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ کوئی دعا ایسی نہیں کہ جو قبول نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے انداز سے قبول کرتے ہیں، جیسے کہ معصوم بچہ ہاتھ بڑھا کے روٹی پکڑ کے اپنی بھوک مٹانا چاہتا ہے، لیکن ماں جانتی ہے کہ روٹی اس کے بھوک مٹانے کے لیے نافع نہیں بلکہ اس کو نقصان دے گی، اس کو چونکہ بھوک لگی ہے لہذا بھوک مٹانے کے لیے اس کو دودھ پلا دیتی ہے، اس کو شہد چٹا دیتی ہے، اس کو کچھ اور چیز کھلا دیتی ہے جو اس کے معدے سے متحمل ہے۔ بھوک مٹانا مقصود ہے، روٹی کھانا مقصود نہیں۔ بچہ بھی جو روٹی کو ہاتھ مار رہا ہے اس کا مقصد روٹی کھانا مقصود نہیں، وہ جو بھوک لگی ہے اس بھوک کو مٹانا مقصود ہے، لہذا اس بھوک کو ماں دیکھ کر اس کو مٹانے کا کچھ بھی سامان اس کی استطاعت کے مطابق کر دیتی ہے۔
بالکل اسی طریقے سے جب بندہ خدا سے مانگتا ہے کہ یہ چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ نہیں یہ چیز کو نافع نہیں ہے، لیکن ضرورت چونکہ اس کی یہ ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسری اس کے مناسب حال کوئی بھی چیز عطا کر دیتے، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ گلی میں صدا لگانے والا فقیر اصل میں تو اپنے بھوک مٹانے کا سامان چاہتا ہے، اس کو نہ روٹی سے مطلب، نہ آٹے سے مطلب ہے، نہ چاول سے مطلب، بریانی سے مطلب ہے، لہذا کوئی اس کو روٹی کا ٹکڑا دے دیتا ہے وہ بھی قبول کر لیتا ہے، کوئی چاول دے دیتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، کوئی آٹے کا لفظ دیتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ ان تمام کا مقصد ایک ہی چیز ہے، وہ کیا؟ بھوک مٹانا ہے۔ بھوک چاول سے بھی مٹ جائے گی، بھوک روٹی سے بھی مٹ جائے گی، بھوک کسی اور چیز کھانے سے بھی مٹ جائے گی، تو بھوک مٹانے کا کوئی بھی سامان وہ سخی داتا ہاتھ نکال کے اس کو دے سکتا ہے اور اس پر شکریہ کر کے وصول کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دعا کرنے والا اللہ سے دعا کرتا رہے، جو اس کے سامنے ایک مقصد اس کو پیش کرتا ہے، یا اللہ یہ چاہیے، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظار کرے، اللہ اس کے حق میں جو چیز نافع ہوتی ہے وہ اس کو عطا کر دیتے۔ لہٰذا اس لیے حدیث میں فرمایا کہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔